یہ ایک گاؤں کی کہانی ہے جہاں دو چڑیلیں رہا کرتی تھیں۔ ایک کا نام تھا روزی اور اس کی بیٹی کا نام تھا آنیا۔ آنیا بھی اپنی ماں کی طرح بہت ہی بری تھی۔ یہ دونوں گاؤں میں سب لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہا کرتی تھی، مگر کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ دونوں چڑیلیں ہیں، جس کی وجہ سے اب تک یہ دونوں گاؤں میں رہتی تھیں۔ روزی روزانہ جنگل کی طرف جاتی تھی اور وہاں سے جنگلی جانور لے کر آتی تھی، اور پھر یہ دونوں ان جنگلی جانوروں کو کھایا کرتی تھیں۔ روزانہ ایسے ہی ہوتا کہ روزی جاتی اور کھانا لاتی۔ اب ایک دن اس کا دل کر رہا تھا کہ کوئی انسانی گوشت کھایا جائے، جس کی وجہ سے وہ گاؤں میں نکل پڑی۔ اس نے دیکھا کہ گاؤں میں تو بہت چہل پہل چل رہی ہے، سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کو بالکل بھی موقع نہ ملا کہ وہ کسی کو بھی اٹھا سکے اور وہ ان کو اپنا آج کا کھانا بنا سکے۔ یہ سوچتے ہی جب روزی اپنے گھر واپس جا رہی تھی تو راستے میں اس نے ایک معصوم سے چھوٹے سے بچے کو دیکھا۔ وہ چھوٹا سا بچہ اکیلا بیٹھا ہوا تھا، اور جب اس نے دیکھا اس بچے کو تو اس کی آنکھیں لال ہو گئیں، اور اس بچے کو بوری میں بند کر لیا اور اس کو لے کر وہاں سے اپنے گھر کی طرف آ گئی۔ اس کو لے کر جب وہ آئی تو گھر میں اس نے اپنی بیٹی کو بتایا کہ آج وہ کسی جنگلی جانور کو نہیں بلکہ ایک بہت ہی پیارے سے بچے کو لائی ہے، جس کا کھانا یہ دونوں آج بنا کر کھائیں گی۔ تو اس نے آنیا کو کہا کہ یہ جو ہے تم کھانا بناؤ، اور آنیا نے جب سنا کہ اب تو انسانی گوشت کھانے کو ملے گا، وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ آنیا نے کھانا بنایا، اور وہ دونوں اب روزانہ ہی گاؤں میں سے کسی نہ کسی بچے کا کھانا کھایا کرتی تھیں۔ کرتے کرتے اس طرح دن گزرتے گئے، اور وہ روزانہ ایک بچے کو اٹھا لاتی اور اس کو اپنا کھانا بنا لیا کرتی تھی۔ یوں ہی کرتے کرتے وقت گزرتا گیا، اور اب اس طرح گاؤں میں سے بچے آہستہ آہستہ غائب ہونے لگے تھے، کیونکہ روزانہ ایک بچہ اٹھانا اور اس کو غائب کر دینا گاؤں والوں کے لیے بھی بہت تفتیش کی بات تھی۔ روزانہ روزی ایک بچہ اٹھا لاتی، اور روزانہ وہ دونوں ماں بیٹیاں جو کہ چڑیلیں تھیں بچوں کو کھاتے جاتے۔ یوں دن گزرتے گزرتے گاؤں سے بچے غائب ہو رہے تھے، اور گاؤں والوں کو اس چیز کا شک پڑ رہا تھا کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ گاؤں میں سے بچے غائب ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کے ماں باپ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے تھے کہ اس مسئلے کا کیا حل نکالا جائے، کیونکہ اب دن و دن گاؤں کے بچے جو ہیں وہ غائب ہو رہے تھے۔ پھر ایسا ہوا کہ لوگوں نے اپنے بچوں کی حفاظت کرنا خود شروع کر دی۔ جیسے جیسے شام کا وقت پاس آیا کرتا تھا تو لوگ اپنے بچوں کو گھروں کے اندر لے کر چلے جایا کرتے تھے، اور اس طریقے سے ان کے بچے محفوظ رہتے۔ یوں ہوا کہ اب کچھ دن گزرے تو روزی جب کوئی بچہ ڈھونڈنے کے لیے باہر آئی تو اس کو گاؤں میں بالکل خاموشی دکھائی دی، اور وہاں پر کوئی بچہ بھی دکھائی نہ دیا، تو وہ بہت پریشان ہو گئی اور سوچنے لگی کہ اب کیا کیا جائے۔ تو کھانا کھانا تھا اس کو، اور وہ پھر سے جنگلی جانور کی تلاش میں جنگل کی طرف چلی گئی۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک بہت ہی تندرست اور توانا بچہ پیڑ پہ بیٹھا ہوا ہے۔
جو کہ آم کھا رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی بچہ دیکھا اس کی آنکھیں تو لال ہی ہو گئی تھیں، کیونکہ اب اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ جو نہ تھا۔ آج اس کو بہت ہی توانا بچہ مل رہا تھا۔ اس نے وہاں جا کے ڈرامہ شروع کر دیا، میں بہت غریب ہوں اور بہت بوڑھی ہو گئی ہوں، بیٹا مجھے کھانے کے لیے کچھ تھوڑے سے آم دے دو، میں ان کو کھا لوں تاکہ میری بھوک ختم ہو جائے، میں بہت دنوں سے بھوکی ہوں۔ اس کی یہ باتیں پیڑ پہ بیٹھا بچہ سن رہا تھا۔ اس بچے نے کہا کہ آپ کو جتنا دل چاہے آپ آم کھا لیں۔ تو یہ بات سن کر روزی تو جیسے بہت ہی خوش ہو گئی تھی، کیونکہ اس نے بچے کو لے کر جانا تھا۔ تو یہ بہانہ کر کے اس نے بچے کو کہا کہ تم نیچے مجھے آم لا کے دو۔ بچے نے کہا میں تو آم نیچے نہیں لا کے دوں گا، آپ خود پیڑ پر چڑھ کے آم توڑ لو۔ یہ بات سنی تو وہ رونے لگی اور کہنے لگی میں بہت کمزور ہوں، میں پیڑ پر کہاں چل سکتی ہوں، اور اسی پیڑ کے نیچے بیٹھ کر رونے لگی، میں بھوکی ہوں، میں بھوکی ہوں، میں بھوک سے مر جاؤں گی، میں بھوک سے مر جاؤں گی، اور اس طرح کہنے لگی۔ یہ سب بچہ دیکھ رہا تھا۔ بچے کو اس کے اوپر ترس آ گیا اور اس نے اس کو کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں آم نیچے توڑ کر پھینکتا ہوں، آپ اس کو کھا لیجیے گا۔ جب روزی نے یہ بات سنی تو بچے سے کہنے لگی کہ تم نیچے اگر آم پھینکو گے وہ خراب ہو جائیں گے، پھر میں کیسے کھاؤں گی؟ تم آم نیچے لے کر خود آ جاؤ، پھر ہم دونوں آم مل کر کھائیں گے۔ یہ بات جوں ہی روزی نے کی تو بچے نے اس کو کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں آم لے کر نیچے آ جاتا ہوں اور پھر ہم دونوں بیٹھ کے یہ آم کھائیں گے۔ یہ بات جوں ہی روزی نے سنی وہ تو بہت ہی زیادہ خوش ہو گئی تھی، جیسے اس کی بات پوری ہو گئی ہو۔ اور وہ بچہ جو پیڑ پہ بیٹھا ہوا تھا آم کھا رہا تھا، اب آم توڑنے لگا اور آم توڑ توڑ کر اس نے رکھے اور وہ ان کو لے کر نیچے آنے لگا۔ جیسے ہی وہ پیڑ سے نیچے اترا تو اس بری چڑیل روزی نے اس بچے کو بوری میں قید کر لیا۔ اب بچہ بوری میں قید ہو چکا تھا، اتنا تندرست اور توانا بچہ جو کہ بوری میں تھا۔ اب روزی نے سوچا کہ اس کا تو وہ کھانا کھائے گی۔ یوں ہی روزی اس بچے کو بوری میں ڈال کر لے جا رہی تھی گھر، تو رستے میں اس کو پیاس لگ گئی۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس بوری کو جھاڑیوں میں چھپا کر پانی پی لوں، اور یہ سب قصہ ایک لکڑہارا جو اسی گاؤں میں رہتا تھا جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ راجو نے دیکھا کہ کس طریقے سے روزی نے بچے کو بوری میں بند کر لیا اور اب اس کو لے کر جا رہی ہے۔ روزی کو پیاس لگی تو اس نے وہ بوری جو ہے وہ جھاڑیوں میں چھپا دی اور خود پانی کی تلاش کے لیے جانے لگی۔ روزی پانی کے لیے ادھر ادھر گھوم رہی تھی اور یہ وقت اس لکڑہارے کے لیے بہت ہی اہم تھا، کیونکہ اس نے اس وقت میں روزی کا راز فاش کرنا تھا۔ لکڑہارے نے ایسا کیا کہ جب روزی جھاڑیوں میں بچے کو چھپا کر گئی پانی پینے تو پیچھے سے اس بوری کو آ کر اٹھا لیا اور اس نے اس بوری میں سے بچے کو نکال کر آزاد کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ بچے کو آزاد کیا، اور اس نے اس بوری میں پتھر، جھاڑیاں اور پودے ڈالنا شروع کر دیے۔ جیسے ہی وہ بوری پتھر، جھاڑیوں اور لکڑیوں سے بھر گئی تو اس نے وہ بوری بند کی اور ادھر جھاڑیوں میں چھپا دی جہاں روزی رکھ کے گئی تھی، اور بچے کو لے کر یہ لکڑہارا راجو گاؤں میں آ گیا۔
اب وہ جب گاؤں میں آیا بچے کو لے کر تو اس نے گاؤں والوں کے سامنے روزی کا پردہ فاش کر دیا۔ راجو نے سبھی گاؤں والوں کو بتایا کہ ان کے بچے فون لے کر غائب ہو رہا ہے، جو کہ ان کے اپنے ہی گاؤں میں رہنے والی ایک عورت جس کا نام روزی تھا وہ لے کر جاتی تھی۔ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ روزی نے ایسا کام کیا ہے، وہ ان کے بچوں پر اس طریقے سے اٹھا کر لے جاتی ہے۔ ان لوگوں کو بہت ہی زیادہ غصہ آیا اور اب گاؤں کے سبھی لوگ اس سوچ میں پڑ گئے کہ کس طرح سے روزی یہ جو چڑیل تھی اس سے بچوں کو چھٹکارا دلایا جائے۔ اب گاؤں والے ایک طرف اس کا راز جان چکے تھے اور دوسری طرف جب روزی وہ بوری جس میں اس نے بچہ بند کیا تھا گھر لے کر آئی اور اس نے اپنی بیٹی کو بتایا کہ آج تو میں بہت ہی تندرست اور توانا بچہ لے کر آئی ہوں، اس کو کھا کر تو ہم دونوں کا مزہ ہی آ جائے گا۔ یہ بات جب روزی کی بیٹی نے سنی تو روزی کی بیٹی بہت ہی زیادہ خوش ہو گئی اور خوشی سے اس نے اپنی ماں چڑیل روزی کو کہا کہ کیوں نہ ہم لوگ اس کو جلد از جلد کھا لیں۔ اس نے وہ بوری اپنی بیٹی کو دی اور کہا کہ تم اس کا بہت ہی لذیذ کر کے کھانا بناؤ۔ اب روزی نے اپنی ماں سے لیا اور دیکھا بوری میں تو کوئی بچہ نہ تھا، جبکہ بوری میں تو پتھر، گھاس اور لکڑیاں تھے۔ یہ دیکھ کر روزی کی بیٹی آنیا کو بہت زیادہ غصہ آ گیا اور کہنے لگی کہ کیا اب ہم گوشت کی جگہ اس طریقے سے پتھر اور جھاڑیاں بوجھ کھائیں گے؟ میں ایسے نہیں کھاؤں گی۔ تو روزی نے اس کو بتایا کہ شاید میں نے پانی پینے گئی تو پیچھے سے بچہ بھاگ گیا ہوگا اور اس نے اس بوری میں پتھر جمع کر دیے ہوں گے۔ یہ سارا قصہ اس نے اپنی بیٹی کو سنایا، مگر اس کی بیٹی بہت خفا تھی کیونکہ اس کو اب بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی۔ روزی نے اپنی بیٹی کو کہا کہ کیوں نہ میں دوبارہ جاؤں اور جا کے تلاش کر کے کچھ کھانے پینے کو لے کر آ جاؤں۔ اس نے اپنی بیٹی کو یہ بات بولی اور اس کے بعد اس کو آرام کرنے کو کہا کیونکہ روزی کی بیٹی نے بھی کھانا بہت دن سے نہیں کھایا تھا، اس لیے وہ کمزور پڑ گئی تھی۔ روزی کی بیٹی اب دوبارہ سے انتظار میں پڑ گئی تھی کیونکہ اس کو بھی بہت زیادہ بھوک لگی تھی اور روزی اپنی بیٹی کو سمجھانے کے بعد دوبارہ سے کھانے کی تلاش کے لیے جانے کے لیے تیار ہوئی۔ جیسے ہی وہ گھر سے نکلی تو اس کے اوپر گاؤں کے لوگوں نے نظر رکھی ہوئی تھی۔ گاؤں کے کچھ لوگ کہاں چھپے ہوئے تھے اور کچھ کہاں۔ روزی گھر سے باہر نکلی تو اس نے اپنے کھانے کی تلاش جاری کی اور گاؤں کے لوگ چھپے ہوئے اس کو دیکھ رہے تھے کہ وہ کیا کرتی ہے۔ جیسے ہی روزی آگے بڑھی تو اس نے دیکھا کہ وہی بچہ جس کو اس نے قید کیا تھا وہ بچہ اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ جیسے ہی روزی نے اس کو دیکھا اس کو بہت غصہ آ گیا اور روزی اس بچے کو قید کرنے کے لیے دوبارہ سے اس کی طرف آگے بڑھنے لگی۔ اب روزی اس بچے کو قید کرنے لگی تو گاؤں والوں نے اس کے لیے جال بچھایا ہوا تھا جس میں وہ چڑیل قید ہو گئی۔ اب سبھی گاؤں والے اس چڑیل کو جس کو انہوں نے قید کیا تھا اس کی طرف آئے اور پوچھنے لگے کہ تم ہمارے بچوں کو کہاں غائب کر رہی ہو، اور اس سے ہر کوئی اپنا اپنا سوال پوچھنے لگا کیونکہ گاؤں کے بہت ہی بچے اس نے غائب کیے تھے۔
تو روزی ایک دم سے غصہ ہو گئی اور اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں چڑیل ہوں، میں تم سب کو مار ڈالوں گی، تم لوگ میرا کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو۔ یہ بات گاؤں والوں نے سنی تو ان کو بہت زیادہ غصہ آیا اور کہنے لگے اب ہم تمہیں مزید اس طرح کچھ بھی کرنے نہیں دیں گے، تم ہمارے بچوں کو اس طرح غائب نہیں کر سکتی ہو، کیونکہ گاؤں والے بھی اس سے بہت خفا تھے۔ کون اپنے بچوں کو اس طرح غائب ہوتا دیکھ سکتا ہے؟ روزی نے کہا میں تو تم لوگ کے بچے کھا جاتی ہوں۔ تو گاؤں والوں کو اس پہ غصہ آیا اور اس کو ایک پیڑ کے ساتھ باندھ دیا، اور اس کو پیڑ کے ساتھ باندھنے کے بعد آگ لگا دی۔ جب روزی نے یہ چیز دیکھی تو وہ زور زور سے ہنسنے لگی اور کہنے لگی میں تو چڑیل ہوں، تم لوگ مجھے جتنی بھی آگ لگا لو، کچھ بھی کر لو، میں تو کبھی مر نہیں سکتی ہوں۔ روزی کی جب یہ بات ان لوگوں نے سنی تو وہ کہنے لگے کہ ہم تمہیں جلا کر راکھ کر دیں گے، پر روزی نے غصے سے ان سب کو کہا کہ میری بیٹی اب آتی ہی ہوگی، وہ تم سب کو مار ڈالے گی اور مجھے تم لوگوں سے آزاد کروا دے گی۔ تو گاؤں والوں نے کہا کہ اچھا تو تمہاری ایک بیٹی بھی ہے جو کہ چڑیل ہے۔ اب یہاں پر روزی کو گاؤں والوں نے تو قید کر لیا تھا اور اس کو آگ لگا رہے تھے۔ دوسری طرف روزی کی بیٹی سوچنے لگی کہ ماں ابھی تک کھانا لے کر کیوں نہیں آئی، اور وہ اپنی ماں کو تلاش کرنے گھر سے باہر نکل آئی۔ جوں ہی وہ گھر سے باہر نکلی اس نے آگے پیچھے دیکھا کہ یہاں پر تو بہت سے لوگ ہیں، اور وہ اپنی ماں کو تلاش کرتی آگے بڑھی تو گاؤں کے لوگوں نے اس کے لیے بھی جال بچھا رکھا تھا اور اس کی بیٹی بھی اس جال میں قید ہو گئی۔ اب روزی اور اس کی بیٹی آنیا دونوں چڑیلیں قید تھیں اور گاؤں والوں نے ان دونوں کو ایک پیڑ کے ساتھ باندھا ہوا تھا کہ وہ دونوں کہیں جا نہ سکیں اور ان کا کچھ حل نکال کر یہ لوگ گاؤں کے ان سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ اب سبھی لوگ سوچ رہے تھے کہ ان لوگوں سے کیسے جان چھڑائی جائے، کیونکہ یہ دونوں چڑیلیں اگر چھوڑ دیں تو یہ پھر سے گاؤں کے لوگوں کو نقصان پہنچائیں گی۔ ابھی گاؤں کے سبھی لوگ آپس میں مشورہ کر رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ کس طریقے سے ان سے جان چھڑائیں۔ اتنے میں ایک بزرگ بابا جی کا وہاں سے گزرنا ہوا۔ وہ بابا دیکھنے میں بہت ہی اچھے معلوم ہوتے تھے۔ انہوں نے اتنے لوگوں کو جمع دیکھا تو ان کے پاس گئے اور پوچھا کہ بیٹا کیا ماجرا ہے، آپ لوگ کیوں کھڑے ہیں؟ تو گاؤں والوں نے ان کو سب قصہ سنا ڈالا۔ تو بابا جی نے ایسا کیا کہ ادھر سے ان کو بتایا کہ میں آپ لوگوں کو مٹی دوں گا اور وہ مٹی آپ لوگ ان دونوں چڑیلوں کے اوپر ڈالیں گے، اور اس کے بعد ساتھ ساتھ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے اور ان چڑیلوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ بابا جی نے ایک مٹکے میں سے مٹی نکال کر گاؤں والوں کو دے دی اور کہا کہ یہ ان چڑیلوں پر ڈال دیں۔ اب گاؤں کے سبھی لوگ اس جگہ پر اکٹھے ہونے لگے جہاں پر ان نے ان دونوں چڑیلوں روزی اور آنیا کو باندھا ہوا تھا۔ اب وہ ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرنے لگے اور ساتھ ساتھ ان دونوں چڑیلوں پر مٹی ڈالنے لگے۔ گاؤں کے سبھی لوگ ان دونوں کو اس طریقے سے مارنے لگے اور اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں چڑیلوں کو آگ لگ گئی، اور جیسے جیسے گاؤں کے لوگ ان پر مٹی ڈال رہے تھے اور سبق پڑھ رہے تھے وہ جلتی جا رہی تھیں
اور اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے سب کی نظروں کے سامنے وہ دونوں چڑیلیں آنیا اور اس کی ماں روزی دونوں ہی جل کر راکھ ہو گئیں، اور اس طریقے سے گاؤں والوں کی جان ان دونوں چڑیلوں سے چھوٹ گئی تھی۔ اب ان کو چڑیل کا کوئی بھی خطرہ نہیں تھا اور نہ ہی ان کے بچوں کے لیے کوئی پریشانی۔ اب گاؤں والے بہت زیادہ خوش تھے کیونکہ انہوں نے اپنے علاقے سے برائی کا خاتمہ کر دیا تھا، اور اب دوبارہ سے گاؤں کے سبھی لوگ خوشی خوشی رہنے لگے تھے، کیونکہ اب ان کے گاؤں میں کسی قسم کی کوئی بھی برائی نہیں تھی۔ اس طریقے سے بچوں، گاؤں والوں نے اتفاق سے اپنی جان بہت بڑی مصیبت سے بچا لی تھی۔